ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسل صاحب, تھوڑا مفصل تجزیہ آپ سے چاہوں گی کہ ہم نے دیکھا عباس عراقچی صاحب رشیا کے بعد چائنا کا بھی دورہ ان کا مکمل ہو گیا. کیا اب ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ان تین ممالک کے مابین اسرائیل, امریکہ اور ایران کے مابین جنگ جاری ہے, اب یہ ختم ہو جائے گی؟ اور ایک جو بات مجھے آپ سے جاننی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے فرسٹ سیگمنٹ میں بھی آپ نے کہا کہ 2 سال بعد کچھ امید ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا بھی اگین کوئی بڑا مارکا ہوگا, تو کیا اگر یہ سچویشن یہاں پاز ہو بھی جاتی ہے, ایک سٹاپ لے بھی لیتی ہے, تو نیئر فیوچر یا کہ 2-3 سال بعد ہی ہم اگین ایسی سچویشن ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ایران یہی چاہتا ہے نا کہ ایسی صورتحال دوبارہ ڈیولپ نہ ہو, اس لیے ایک نان ایگریشن پیکٹ یا سیکیورٹی گارنٹیز دی جائیں کہ ہر جو یہ کچھ عرصے کے بعد ایک ٹینشن کریٹ ہو جاتی ہے, امریکہ دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے, اور پھر پچھلے سال جون میں انہوں نے اٹیک کر دیا, 12 دن کی جنگ رہی, اور اب انہوں نے پھر فروری شروع کر دیا 28 فروری کو. جی, تو ایران کی تو خواہش یہی ہے کہ ایک ایسا کمپریہنسو ایگریمنٹ ہو جائے کہ دوبارہ اس قسم کی صورتحال نہ ہو. کیا امریکہ اور اسرائیل بھی یہ چاہتے ہیں؟ آئی ووڈ ناٹ نو, اٹ آل ڈیپینڈس کہ ہو از دا نیکسٹ پریزیڈنٹ امریکہ کا کیا ہے. اور اگر ابھی اکتوبر نومبر میں میرے خیال میں اسرائیل میں بھی انتخابات ہو رہے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ وہاں اسرائیل کا اگلا وزیر اعظم کون ہوتا ہے. تو بہت سے ویریبلز ہیں جو کہ ڈٹرمن چیزوں کو کرتے ہیں, لیکن ایران کی بہرحال خواہش یہی ہے کہ جو معاملات ہیں ان کو کمپریہنسولی ہینڈل کیا جائے تاکہ دوبارہ جنگ نہ ہو. اختلافات تو دیکھیے ہوتے رہیں گے, لیکن یہ معاملات اس نہج تک نہ پہنچیں جہاں پہ جنگ شروع ہو جائے, اور اس قسم کا جو انلیگل ان پرووکڈ ایگریشن جو اس بار اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ہوا وہ دوبارہ نہ ہو. تو ایران کی تو یہی خواہش ہے. اب عباس عراقچی دیکھیے, پہلے روس کا دورہ کیا انہوں نے, پریزیڈنٹ پوٹن سے سینٹ پیٹرزبرگ میں ان کی ملاقات ہوئی, اس کے بعد اب پھر چائنا بھی آ گئے. تو یہ بھی ایک ڈپلومیٹک ماسٹر اسٹروک ہے کہ وہ کم از کم چائنا, رشیا, ان ممالک کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ روس اور چین بہرحال امریکہ کے ایران کے ساتھ ہی کھڑے ہیں کہیں نہ کہیں. گو کہ ان کے تعلقات خلیجی ممالک کے ساتھ بھی ہیں, لیکن چونکہ خلیجی ممالک کے اندر بڑے پرابلمز بھی پیدا ہو گئے ہیں, تو اس وجہ سے یہی ان کو الائز لگتے ہیں کہ ایران کے لیے جو بچے ہیں الائز وہ یہی ہیں, روس اور چین. اب چین کا ایک امپورٹنٹ رول ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ چین نے بڑا اہم رول ادا کیا تھا پاکستان کے کہنے پر کہ جی آپ ایران کو کہیں کہ سیز فائر پہ ایگری کر جائیں, اور یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس کو کھول بھی دے. اور چین نے بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ایران پر, ایران ایگریڈ. 8 اپریل کو یہ جو سیز فائر ہوا تھا اس میں چائنا نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا, بٹ پاکستان کے ساتھ مل کر. لیکن اس کے بعد پھر امریکہ نے 2 دن کے بعد 12 اپریل کو وہ بلاکیڈ لگا دیا, تو اس سے معاملات اور خراب ہو گئے. ابھی بھی جنگ جاری ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر تو ہے, لیکن وہ ایک دوسرے کے ٹینکرز پہ, شپس پہ حملے بھی کر رہے ہیں. لیکن دونوں یہ بھی بات کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر بھی ہے. چلیے اچھا ہے, کم از کم فل اسکیل وار تو نہیں ہو رہی نا. یہ اسٹیٹ آف ہارموز تو اب ایک بون آف کنٹینشن بن گیا ہے, تو وہاں پہ اب یہ اس قسم کی کاروائیاں فی الحال ہوتی رہیں گی. لیکن مین وائل ہم سب جانتے ہی ہیں کہ اس وقت جو امریکہ ہے وہ انتظار کر رہا ہے, منتظر ہے کہ ایران جو ان کی پروپوزلس ہیں ان کا فارمل جواب دے پایا پاکستان. تو اب ایران کب جواب دیتا ہے, آج یا کل میں امید ہے کہ جواب مل جائے گا. آج بھی آ سکتا ہے کسی وقت, اور کل بھی کسی وقت امریکہ کو وہ جواب مل جائے گا. صحیح. اب اس جواب میں دیکھیے نا, بنیادی چیزیں یہی ہیں. پہلے تو اسٹریٹ آف ہارموز کا کھلنا ہے کہ امریکہ اپنا بلاکیڈ ختم کرے, جو کہ امریکہ نے کہا کہ میں نہیں کروں جب تک ڈیل نہیں ہوتی. لیکن اب یہ معاملہ ایک ہے, لیکن اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کام, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے تو بہت آسان ہے نا, وہ فوری طور پہ اباؤٹ فیس لے لیتے ہیں, والٹے فاس ہو جاتا ہے ان کا, اور وہ پہلے کچھ کہتے ہیں بعد میں کچھ کہتے ہیں. تو اس دفعہ بھی یہی صحیح کلیم کرتے رہیں کہ انہوں نے جنگ جیت لی ہے اور ہم نے بلاکیڈ بھی ختم کر دی ہے, تو وہ آسان ہے ان کے لیے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اصل معاملہ جب شروع ہوگا کہ آیا یہ جو نیگوسیشنز کے لیے جو پیریڈ ہے یہ کتنا ہے, 60 دن کا ہے یا 90 دن کا ہے, کتنے دن کا ہے, کیونکہ اب یہ ٹائم فریم, کیونکہ ابھی تو دیکھیے نا سارے مذاکرات ابھی تو نہیں ہو سکتے. سب سے پہلے جو امیڈیٹ کنسرن دنیا کے لیے وہ یہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کھلے,
جی اور اس میں کوئی پرابلم نہ ہو. اگر ایران اس پہ بات ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اپنے تئیں, امریکہ نے بھی اور روس اور چین کا بھی یہی ہے معاملہ کہ اسٹیٹ آف ہارموز کو آپ تک نہ کریں, خاص طور پہ چین کو. تو میرے خیال میں ایران ان ہمارے جیسے ممالک کی جو بات ہے اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ نہیں کر سکتا. اگر ہماری ایفرٹ سے اور چین کی ایفرٹ سے اسٹیٹ آف ہارموز کھل جاتی ہے, ایران اس کو ری اوپن کر دیتا ہے, بلاکٹ ختم ہو جاتا ہے, تو ایک بڑا احسن اقدام ہوگا. بالکل. اس کے بعد جب نیوکلیر پروگرام کی بات آئے گی تو وہ پھر ایک ڈسکشن اس پہ چلے گی. اگلے 1 ماہ 2 ماہ میں اگر یہ ٹائم فریم مل جاتا ہے تو اس میں ایران نے تو میرے خیال میں آلریڈی ایگری کر لیا ہے, جو کہ آ جائے گا جب نیوکلیر فریم ورک کی جب ایگریمنٹ شروع ہوں گے یا مذاکرات شروع ہوں گے, کہ ایران 10 سے 15 سال کے لیے میرے خیال میں اب تیار ہے کہ وہ انریچمنٹ کو اسے موریٹوریم لگا دے یونیلیٹرل, اور اس میں وہ IAEA کی جو انسپیکشنز ہیں وہ بھی ہوں گی انڈر دیئر سپرویژن. جی اسی طرح انریچ یورینیم کا جو جہاں تک معاملہ ہے ہائیلی انریچ یورینیم, وہ ایران شاید پارشلی اب تیار ہو گیا ہے کہ وہ روس کو یا کسی ایسے ملک کے حوالے کر دے اور کچھ اپنے پاس رکھے, وہ بھی انڈر IAEA سپرویژن. تو اس قسم کی معاملات جو ہے پاسبلٹیز سامنے آ رہی ہیں. تو اس سے یوں لگتا ہے کہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. تو ممکن ہے اگلے 2-3 دنوں میں ہمیں کوئی اچھی خیر خبر سننے کو مل جائے. اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ جو ایران اپنا ریسپانس دیتا ہے کیا وہ امریکہ کو قابل قبول ہے کہ نہیں. اگر ایران اس پہ ایگری کر جاتا ہے کہ اسٹیٹ آف ہارموز کو ہم کھول رہے ہیں اور بٹ وہ ریگولیٹ کریں گے اپنے طور پہ, لیکن کوئی ٹول فی وغیرہ نہیں لیں گے, تو پھر شاید بات بن جائے. اگر ایران نے انسسٹ کیا ٹول فی لینے میں تو پھر شاید پرابلمز رہیں. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان, چین, تمام ممالک کا تھوڑا بہت پریشر ہوگا ایران پہ کہ آپ تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی دکھائیں, کیونکہ یہ آپ کے انٹرسٹ میں بھی ہے اس وقت فلیکسیبلٹی دکھائیں. اور بات صاحب اسرائیل کا کیا, جس کی وجہ سے اسرائیل کو تو امریکہ قابو کر لے گا. دیکھیے اب لیبنان کا معاملہ جو ہے نا, جو ایران نے پہلے لنک کیا تھا, میرے خیال میں ابھی دیکھیے نا سیز فائر وہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو گئی ہے, لیکن کل بھی ایران نے اٹیک کیے اور درجنوں لوگوں کو شہید کر دیا لیبنان میں, بیروت میں. اس طرح غزہ میں بھی جو ہم کہہ رہے تھے سیز فائر ہو گئے, بلکہ کہاں وہاں کل بھی اسرائیل نے وہاں حملے کیے, وہاں بھی لوگوں کو شہید کر دیا. تو اب وہ ایران کو بھی اس بات کا ادراک تو ہے کہ اب ان جو ہے نا یہ معاملات مستقبل میں آئیں گے کہ کس طرح ان معاملات کو سیٹل کیا جائے. جو کیونکہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ تو وہی ہے, وہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو باقی دنیا کو پریشانی ہے خاص طور پہ گلف کنٹریز کو, وہ ایران کا جو انفلوئنس ہے اس علاقے میں وہ بھی تو ہے نا, خاص طور پہ حزب اللہ وغیرہ کو وہ تو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو انفلوئنس اسرائیل کی جانب سے بڑھایا جا رہا ہے اس کی فکر نہیں ہے؟ اس کی فکر بھی ہے, لیکن آپ دیکھیں نا UAE وغیرہ وہ ایران کو اپنا سمجھتے ہیں اصل دشمن یا اصل پرابلم. تو یہ تمام وہ ایشوز تو ہیں جس پہ بعد میں گفتگو ہوگی, لیکن جو امیڈیٹ ایشوز ہیں وہ یہی ہیں. اس سے وار ایک پاز تو آئے نا, ایک لمبا پاز, تاکہ تمام, اور اس کے لیے اسٹیٹ آف ہارموز کا کھلنا بہت ضروری ہے, بلاکیڈ کا ختم ہونا بہت ضروری ہے, اور پھر جو انریچمنٹ کا جو پروسیس ہے اس پہ ایران اگر یونیلیٹرل موریٹوریم لگا دیتا ہے, اور پھر جو فروزن ایسٹس ہیں اس پارشلی اگر وہ مل جاتے ہیں ایران کو, واپس پیسے مل جاتے ہیں, یا جو انفریز ہو جاتے ہیں کچھ ایسٹس, پھر سینکشنز کا معاملہ ہے. یہ لانگ ٹرم میں یہ چیزیں ساری ڈسکس ہوں گی, اسٹیپ بائی اسٹیپ, جو کہ ایران کی بھی ہی اپروچ ہے کہ اس وقت comprehensive agreement نہیں ہو سکتا. Things will take time to get settled. It will take time, it takes 1 month, 2 months. ہم نے پہلے بھی کہا تھا ممکن ہے 101 سال بھی لگ جائے, لیکن وہ ایک پروسیس شروع ہو جائے گا. مین وائل یہ گارنٹیز ہو جائیں کہ وار دوبارہ شروع نہیں ہوگی. تو اس سے دن میرے خیال میں اس وقت یہی کام ہو رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اگر 2 دن میں ہو جاتا ہے تو ٹرمپ صاحب جانے سے پہلے یہاں پہ آ کر وہ فریم ورک ایگریمنٹ پاکستان میں سائن کر لیں, تو اسلام آباد کے لوگوں کو پھر تیار رہنا چاہیے. So you are very hopeful کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ will come? نہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ میں کم, آئی ایم اسٹل ہوپفل, کیونکہ چائنا جانے سے پہلے میں نے پہلے کہا تھا وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایگریمنٹ ہو ہی جائے. صحیح. سو ویئرز اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت ختم ہو گیا ہے. منتہا حسن کو اجازت دیں. اللہ حافظ.